السلام علیکم، ویزی اسلامک کوائز میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ جو بھی میرے چینل پر آیا اللہ تعالیٰ اس کو خوش و بات ہنستا وستا رکھے۔ آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سوال: گاڑے سوڑ پر کس پرندے نے گھونسلے فوری طور پر بنا کر انڈے دے دیے تھے؟ جواب: کبوتر نے۔ سوال: عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب: ابو جعفر منصور نے۔ سوال: کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، وہ جمعہ کی جگہ نماز ظہر ادا کر سکتا ہے۔ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ جواب: ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال: جنگ یمامہ کس مسلمان خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ سوال: حجاج بن یوسف محمد قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب: سسر اور چچا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے۔ سوال: بتائیے کس پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا تھا؟ جواب: حدود کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کی قبر کیوں اور کیسے کالی ہو گئی؟ جواب: ابن بطوط لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا، اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس کے علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا کہ یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اور اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب: شہد کو۔ سوال: موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر زندہ رہتی ہے؟ جواب: دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک عمل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سوال: غار حرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جواب: جبل نور۔ سوال: دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ جواب: خانہ کعبہ۔ سوال: کس اسلامی ملک کی قومی زبان انگریزی ہے؟ جواب: نائجیریا اسلامی ملک ہے اور اس کی قومی زبان انگریزی ہے۔ سوال: حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟
جواب: وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو۔ سوال: کون سا جھوٹا نبی بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب: طلحہ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوع کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب: حضرت اماں حوا علیہ السلام کے کہنے پر۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب: کھجور۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی کس نے رکھا تھا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: مدائن کے فتح کے موقع پر دریائے طغیانی کے باوجود مسلمانوں نے اس میں گھوڑے ڈال دیے اور باتیں کرتے ہوئے دریائے عبور کر گئے، مسلمانوں کا کمانڈر کون تھا؟ جواب: حضرت سعد رضی اللہ بن ابی وقاص۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: کون سے دو پرندے ہیں جن کو دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے؟ جواب: فاختہ اور کبوتر۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ جواب: بکریاں چراتے ہوئے۔ سوال: بیعت اللہ رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ سوال: اے سراقہ، اس وقت تیرے کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کس کے دور خلافت میں پوری ہوئی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال: کس صحابی کی شہادت گواہی کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے۔ سوال: حضرت عمر خلافت پر کیسے مامور ہوئے؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مامور کیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چاپلوسوں میں سب سے بعد میں کون سا جانور داخل ہوا؟ جواب: چاپلوسوں میں سب سے بعد میں گدھا داخل ہوا۔ سوال: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 34 سال۔ سوال: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈوانے اور مونچھیں بڑھانے کو کس قوم کا طریقہ قرار دیا ہے؟ جواب: یہودیوں اور مجوسیوں کا طریقہ۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا ثواب ہے؟ جواب: غصہ۔
سوال: کس پیغمبر نے حضرت اسرائیل کو اپنا بھائی بنایا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے کس بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب: سمود۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ جواب: مکہ کے نزدیک منا میں۔ سوال: قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب: دودھ کو۔ سوال: شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: عزازیل۔ سوال: سورۃ فاتحہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ جواب: 7 آیات ہیں۔ سوال: اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سوال: اسلامی ریاست کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب: یمن کا۔ سوال: فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے رشتہ دار تھے جو حبشہ سے 14 سال بعد تشریف لائے تھے اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس وقت فتح خیبر سے زیادہ تمہارے آنے کی خوشی ہے؟ حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ کے آنے سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کون تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی؟ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورۃ الفاتحہ مکمل نازل ہوئی۔ سوال: کس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں روک کر کہا تھا عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو؟ جواب: حضرت نیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: جنگ خندق کس سن ہجری میں لڑی گئی؟ جواب: 5 ہجری میں۔ سوال: بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھیں۔ سوال: فاتح خیبر کون ہیں؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب: نمرود کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ الاحزاب میں۔
سوال: میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سوال: قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 6 مرتبہ۔ سوال: قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 5 مرتبہ۔ سوال: کس باغ میں کھجور کی گٹھلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائیں اور کفار نے گٹھلیاں نکال لیں؟ جواب: باغ حضرت سلیمان فارسی، جس میں کھجور کی گٹھلیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے لگائی اور فرمایا صبح تک باغ بن جائے گا۔ کفار نے رات میں گٹھلیاں نکال لیں مگر صبح باغ تیار تھا، اس میں کھجور بھی لگ گئی اور گٹھلیاں بھی نہ تھیں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ درخت آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب: ان کی قوم نے۔ سوال: انجیل کے لغوی معنی بتائیے۔ جواب: خوشخبری کے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہتے ہیں؟ جواب: کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال: کس بادشاہ نے مصنوعی جنت بنائی تھی؟ جواب: شداد نے۔ سوال: شداد نے جو جنت بنائی تھی وہ کتنے سال میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: تقریباً 20-22 سال میں ہوئی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ بنے ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بنے۔ سوال: ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے وقت کیوں ڈرا؟ جواب: ایک مرتبہ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کعبہ میں حالت نماز میں مارنے کے لیے آگئے بڑھا کے خوف زدہ ہو گیا، پیچھے بھاگا اور پتھر ہاتھ سے گر گیا۔ اس کی خوفزدگی کی وجہ یہ تھی کہ ایک دیو ہیکل اور خوفناک اونٹ منہ پھاڑے اس کی طرف آ رہا تھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: قرض دار پہلے قربانی کرے یا قرض ادا کرے؟ جواب: کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ قرض نکالنے کے بعد بھی وہ صاحب نصب بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر کوئی قرض نکالنے کے بعد بھی وہ شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم کا مالک یعنی قرض اگر نکل دے تو بھی اتنار
کا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بھی اس شخص کا یہ کہنا غلط ہوگا کہ چونکہ مجھے قرض دینا ہے اس لیے مجھ پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ آپ قرض دینے کے بعد بھی صاحب نصب ہیں، اور ایک آدمی کے اوپر اتنا قرضہ ہے وہ قرض دینے کے بعد صاحب نصب نہیں رہتا۔ جیسا کہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے اور قرضہ 50,000 روپے ہے تو 50,000 دے کر تو صاحب نصب نہیں رہے گا، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ لوگوں کو قرضہ ادا کرے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دار الارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سب خوفزدہ تھے، بتائیں کس نے جا کر دروازہ کھولا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: ابو لہب کا۔ سوال: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں انہیں ماننے کو تیار نہیں، یہ کس کافر کے الفاظ ہیں؟ جواب: یہ ابو جہل کے الفاظ تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں خواب آنا شروع ہو گئے؟ جو کچھ خواب میں دیکھ لیا کرتے تھے دن میں ویسا ہی ظہور پذیر ہوتا۔ جواب: 33 برس کی عمر میں۔ عاشق رسول ضرور کمنٹس باکس میں محمد لکھیں گے۔ سوال: جنت کس صحابی رضی اللہ عنہ کے دیدار کی منتظر ہے؟ جواب: حضرت انس کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 3 آدمیوں کا شوق رکھتی ہے، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ کون سی چیز زندہ سے مردہ پیدا ہوتی ہے اور مردہ سے زندہ پیدا ہوتی ہے؟ جواب: انڈا۔ سوال: یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب: اسود انسی نے۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: کاغستان۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کے کس سورہ میں ہیں؟ جواب: سورۃ فاتحہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟